يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو جس دین سے نوازا ہے وہ دین اسلام کہلاتا ہے. مجھ کو آپ کو مسلمان بنایا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے. مجھ کو آپ کو جو نام ملا ہے یہ میرا آپ کا نہیں ہے. اس نام سے اللہ نے مجھ کو آپ کو نوازا ہوا ہے، اور اس نام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. ایک تو وہ نام ہے جو میرا آپ کا جھولے کے اندر رکھا گیا ہے، ہمارے اپنے کانوں کے اندر گنجایا گیا ہے، اور ہمارا نام ہمارے اپنے پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا ہے، جو شناختی کارڈ پر، آئیڈینٹی کارڈ پر میرے آپ کے تعارف کے لیے، خاندان کا ہونا، ناموں کا ہونا اور الگ الگ برادریوں کا ہونا، یہ تو تعارف کے لیے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہوا ہے. مرد کون ہے؟ میرے آپ کے اور ساری انسانیت کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام. اور عورت کون ہے؟ میری آپ کی پورے کائنات کے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام. ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تم کو الگ الگ ٹکڑوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ برادریوں کے اندر بنایا ہے اور تم کو بانٹا ہے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ قریشی برادری کا ہے، یہ شیر برادری کا ہے، یہ پٹھان برادری کا ہے، یہ منیار برادری کا ہے، یہ جاگیردار ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. کیوں ہے بھائی؟ یہ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف. یہ فخریہ طور پر بیان کرنے کے لیے، یہ تقابل کے لیے، یہ بڑے پن کے لیے، یہ کسی کو اونچا دکھانے کے لیے اور کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں ہے. جو میں نے اور آپ نے اس کو آج اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ تو اوپرے ہیں. ان کا کیا ہے؟ یہ تو نچلی ذات کے ہیں. ان کا کیا ہے؟ وہ بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ تو پٹھان ہے، اور وہ تو قریشی ہے، اور یہ تو فلاں، اور یہ تو فلاں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ناز نخرے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی اور حقیر بتانے کی چیز نہیں ہے. ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے کی شناخت ہو. اس لیے ہم نے تم کو قبیلوں کے اندر بانٹا ہے، اس لیے ہم نے تم کو برادریوں کے اندر بانٹا ہے. ورنہ تمہارا اصل نام نہ عبد الرحمن ہے نہ عبداللہ ہے، نہ تمہارا اصل نام فلاں ہے نہ نکاح ہے. تمہارا اصل نام وہ ہے
جو ہم نے قرآن کریم کے اندر تم کو اس نام سے نوازا ہوا ہے، اور وہ نام ہے مسلمان۔ هو سماکم المسلمین۔ مجھے کسی صاحب نے پوچھا، مل صاحب تم کون سے خاندان سے ہیں اور تمہارا اپنا قبیلہ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھ بھائی، ہم تو سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ ہم پہلے مسلمان، بعد میں عبداللہ، عبد الرحمن اور امجد اور احمد ہیں۔ ہم پہلے مسلمان، بعد میں ہمارا اپنا خاندان کا تعارف ہوگا۔ اللہ نے جس نام سے نوازا ہے بھائیوں، اس نام پر مجھ کو آپ کو اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر، اپنے تقدیر پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ بلا استحقاق، بغیر مانگے کے اور بغیر میری اپنی گزارش کے اور بغیر میرے اپنے مطالبے کے اور بنا میری اپنی صلاحیتوں کے باوجود تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہم نے کیا سمجھی کہ ہم بس مسلمان ہیں، ہم بس مسلمان ہیں؟ نہیں نہیں، یہ وہ مسلمانی ہے جس کو اللہ نے ہر موڑ پر رہبری فرمائی ہے، جس کی اللہ نے ہر راستے پر، قدم قدم پر اور زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر گوشے میں اس مسلمان کو اللہ پاک نے راستے بتلائے ہیں۔ میں بات ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں، مسلمان کہتے کس کو؟ مسلمان وہ ہے جس کا دین، جس کا دھرم، جس کا مذہب، وہ جس کو فالو کرتا ہے، جس کا پالن کرتا ہے اور جس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کہلانے کے لائق اور قابل اگر کوئی دین اور دھرم اور مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن اگر کوئی دین اور مذہب قبول کیا جائے گا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام۔ باقی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اور چاہے جو کچھ ہو، وہ بجائے مقبول ہونے کے مردود قرار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے، کچھ قبول نہیں، کوئی دھرم قبول نہیں، کوئی مذہب قبول نہیں، صرف اور صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اور اس دین اسلام کو اللہ نے مجھ کو آپ کو لے کر مجھ پر آپ پر کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان کیا ہے، میں اور آپ اگر سوچنے کے اوپر بیٹھ جائے اور سوچنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ سے رکھ لے اور میں اور آپ اس کا تصور کریں تو میرا آپ کا دماغ ہینگ ہو جائے گا۔ ہینگ سمجھتا ہے سب کو؟ ارے سمجھتا کہ نہیں پپل لہر والوں؟ سمجھتا ہے سب کو؟ ہینگ ہو جائے گا، دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھ کو آپ کو دین اسلام دے کر مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ہدایت نہ دیتا، اللہ دین اسلام کی دولت سے نہ نوازتا تو کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ جو مجھ کو آپ کو ہدایت دے۔ میں اور آپ ہر جمعہ کو خطبہ ثانیہ کے اندر سنتے ہوں گے، دوسرا خطبہ خطبہ ثانیہ کے اندر سنتے ہیں اور ہر جمعہ کو سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ سنتے کہ نہیں سنتے یہ جملہ؟ ہر جمعہ میں ہو رہا ہے، ہر خطبہ نکاح کے موقع پر ہو رہا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ کیا معنی؟ کتنوں کو تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے ساتھیوں کو یاد بھی ہو گیا ہے خطبہ۔ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس وقت میں چاہتا ہوں ساتھیوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو کتنے ساتھی پیچھے پیچھے پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یاد ہوگا خطبہ نکاح، جیسے ہی خطیب آ گیا النکاح من سنتی، سارے ساتھی سمجھ جاتے ہیں ہاتھ دھونے کا ٹائم، بولو نا آ گیا نزدیک النکاح من سنتی۔ ساتھی بھی پیچھے پیچھے اپنی زبان سے پڑھتے رہتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بہت سارے شادی میں بیٹھنے والے بول دیتے لگ گئی شادی ہو گئی ختم۔ من يهده الله فلا مضل له، اللہ جس کو ہدایت دے
اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دین اسلام اللہ نے مجھ کو آپ کو دے کر, اور اس سے اللہ نے مجھ کو آپ کو نواز کر ہم سب پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے. کیا دین اسلام, ہم نے کیا سمجھے اس کو؟ سرسری ہے یہ. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے دھرم میں ہمارے دھرم میں کوئی فرق نہیں, سرسری طور پر بول لیتے لوگ, سب دھرم اچھا بولتے. نہیں نہیں, یہ وہ دین ہے, یہ وہ اسلام ہے, یہ وہ رہبر ہے, یہ وہ گائیڈ ہے کہ جس نے مجھ کو آپ کو جگہ جگہ موقع بموقع میری آپ کی رہبری فرمائی ہے, سکھلایا مجھ کو آپ کو کہ لقمہ کیسے اٹھایا جاتا ہے, سکھلایا مجھ کو آپ کو کہ پلیٹ کیسی رکھی جاتی ہے, سکھلایا مجھ کو آپ کو کہ پلیٹ کس چیز پر رکھی جاتی ہے, دسترخوان کیسے بچھانا ہے, پکوان کیسے پکانا ہے, پکوان دسترخوان پر رکھنے کی ترتیب کیا ہو, سارے آداب ہے, سارے آداب ہے. ابو داؤد میں دسترخوان کیسے سجایا جاتا ہے یہ بھی بتلایا گیا ہے. مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. سوئے ہیں تم, آرام کرنے کا تمہارا اپنا ارادہ ہے اور لیٹنے کی نیت ہے, مجھ کو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ لیٹنا بھی کیسے ہے. چل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ میرے پیر ہیں, 11 نمبر گاڑی ہے اور میں جیسے چاہوں دن دراتے ہوئے چلوں. نہیں نہیں, قرآن کریم کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کر نہیں چلنا, زور زور سے نہیں چلنا, تیز رفتار میں نہیں چلنا. تمہارے اپنے اکڑ کے چلنے کی وجہ سے اور زور زور سے پیر مارنے کی وجہ سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. بول رہے ہو تو طریقہ بتلایا ہے, ادب سے بولنا, قاعدے سے بولنا, زیادہ چلانا نہیں, اس لیے کہ تم گدھے سے زیادہ چلا نہیں سکتے. وَقْصِدْ فِي الْأَرْضِ, قرآن کریم نے سکھایا ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. چلانا نہیں, گدھے کی آواز سب سے بدتر ہے, قرآن کریم کہہ رہا ہے. ہر موڑ پر رہبری ہے. بیت الخلا میں جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ کو لگی ہے زور سے, میں جیسا چاہوں چاہوں. نہیں نہیں, تمہارا کوئی اختیار نہیں. کیوں تو تمہارا نام مسلمان, کیوں تو تمہیں دین اسلام سے نوازا گیا ہے. اب دین اسلام کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا پڑے گی. اب تمہیں بیت الخلا کے لیے جانا ہے تو الٹا قدم ڈالنا پڑے گا, تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے. ہو گئے بیت الخلا, اب سیدھا قدم باہر نکالنا پڑے گا, سیدھا قدم باہر نکالنا پڑے گا. باپ بنا ہے تو بتایا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا ہے. شوہر بنا ہے, بتایا گیا ہے بیوی کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہے. بڑا بنا ہے اپنے خاندان کا تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اور زیر نگراں لوگوں کے ساتھ میں کیسا رویہ ہو, اس کے اخلاق کیسے ہو, اس کا برتاؤ کیسا ہو, اس کا چال چلن کیسے ہو, اس کی گفتگو کیسی ہو, اس کی ہنسی کیسی ہو, اس کا مجمع میں بیٹھنا کیسا ہو, اس کا چلنا کیسا ہو, اس کی دکانداری کیسے ہو, اس کا کاروبار کیسا ہو, اس کی زراعت کیسی ہو. یہ جاب کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, یہ اپنی نوکری کے اوپر اور اپنے پیشے کے اوپر کیسی زندگی گزارے. اسے بتایا گیا یہ آزاد پرندہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے اڑے, جس ڈالی پر چاہے بیٹھے اور جس شام کو چاہے کھائے اور جس جھرنے کا اور ندی کا چاہے پانی پیے. نہیں, آزاد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے. گلے کے اندر توپ ڈالا گیا ہے اسلامی کا, آزاد نہیں ہے. مجھ کو آپ کو سکھلایا گیا ہے اور یہ سکھلانے والے مجھ کو آپ کو جس بات کے اوپر مجھ کو آنا ہے اور جس کی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے وہ یہ ہے, مجھ کو آپ کو سکھلانے کے لیے, سمجھانے کے لیے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور میرے آپ کے آخری پیغمبر, آخری نبی اور ہم سب کے محبوب اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبیوں کا سلسلہ مکمل فرمایا. آخری نبی, آپ کے بعد میں کوئی نبی ہے؟ ارے بولو نا پیپل لیر والے, کوئی نبی نہیں.
قرآن کریم کہتا ہے، میں ساری باتیں آپ کو قرآن سے بتلا رہا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ لمبا چوڑا ہے، میں اس کو یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا. منہ بولے بیٹے کا، لے پالک ہوتا ہے، لے پالک، منہ بولا بیٹا. اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ایک لمبا چوڑا واقعہ تھا، جبکہ وہ آپ کی سگی اولاد نہیں تھی، منہ بولے بیٹے تھے. آگے قرآن کریم کہتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، ہاں اللہ کے رسول ضرور ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہے. کیسے نبی ہے؟ آخری نبی. نبیوں کا سلسلہ بند، نبوت کا دروازہ بند. اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب رہے گا، وہ دجال رہے گا، وہ جھوٹا رہے گا. کوئی نبی نہیں آپ کے بعد، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب نبوت کے پیغام کو، نبوت والے علم کو، قرآن کی رہبری کو اور قرآن کی گائیڈ لائنز کو تم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ نظام فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. اللہ کے نبی نے درجہ دیا ہے علماء امت کو، اس امت کے علماء کو، کہ یہ امت کے علماء ہم سب کی اب رہبری فرمائیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے. آج جو پروگرام آپ کے پلیر کے اندر سجایا گیا ہے، جمعہ کا، جمعہ کے بعد مستورات کا، مستورات کے بعد میں عصر کے بعد میں نمازوں کی درستگی کا، اذکار نماز کا، ادعیہ صلاۃ کا، اور مغرب کے بعد میں عمومی پورا جو جلسہ رکھا گیا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے علماء کی رہبری، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو. وہ ایک 10 روزہ پروگرام لے کر چڑھے ہمارے اپنے پورے بیڑ ضلع کے اندر کہ امت کے اندر بے دینیاں ہیں، منکرات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، رواجات ہیں، جس کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے، سنت سے، اللہ کے احکامات سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. لیکن ہم سب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ عمل میں لا رہے، ہم سب اس کو فالو کر رہے، ہم سب اس کو اپنا رہے، اور ہمارے اپنے کلچر کا، ہمارے اپنے تہذیب کا، ہمارے اپنے تمدن کا میں نے اور آپ نے اس کو ایک حصہ بنایا، ہم نے اس کو حصہ بنایا. تو مفتی عتیق الرحمان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دن رات کی توجہ ہے، دن رات کی قربانیاں ہیں. ہم جیسے اپنے فقیروں کو بلا بلا کر لا رہے، ورنہ ہمارے اپنے سب کے تو بیانات جمعہ کے اندر طے ہیں. میں اپنا پروگرام چھوڑ کر آیا، جمعہ کا پروگرام آپ کی خدمت میں آیا کہ علماء کی کوشش یہ ہے، فکر یہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک کام شروع فرمایا. کیوں فرمایا؟ حضرت مولانا سعد صاحب ماشاءاللہ دن رات محنتیں کر رہے. ہمارے اپنے دیگر اکابرین علماء اکرام، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، دیگر بڑے بڑے اکابر علماء اکرام اپنے اپنے مکانوں کے اوپر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر، اپنے اپنے قصبوں کے اندر دین کی محنت کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین، ان کو اپنا وارث، ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ میرے بعد میں نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن جو پیغام میں لے کر آیا تھا اس پیغام کو لوگوں تک اب پہنچانے والے یہ علماء اکرام ہیں، صحیح پہنچانے والے. ورنہ لوٹنے والے لٹے ہوئے تو قدم قدم پر اور راستوں کے اندر آپ کے ایمان کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے عقائد کو لوٹنے کے لیے، کیپچر کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ڈاکے ڈالنے کے لیے اور حملے کرنے کے لیے تو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں.
منتظر ابھی میں مفتی صاحب کے ساتھ میں جمعہ سے پہلے بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک فتنے کا مفتی صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا کہ مفتی صاحب اس سمت میں بھی کام کرنے کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سا لٹیرا کس بھیس میں آئے گا اور وہ میرے آپ کے ایمان کے سودے کر کے چلا جائے گا. میرے آپ کے ایمان کے سودے کر کے چلا جائے گا. ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوگا. بھائیو علماء اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہے. وارث کس کو بولتے؟ بولو کس کو بولتے وارث؟ سمجھتے نا اپنے کو وارث کس کو بولتے؟ اپنے پاس میں وارث نہیں بولتے، وارثدار ہے بولتے. میں اس کا کیا ہے بولتے؟ وارثدار. اور وارث اپنے کو کہاں سمجھ میں آتا؟ جہاں پر جائیداد تقسیم ہو، جہاں پر پراپرٹیاں تقسیم ہو، جہاں پر کھیتی باڑی تقسیم ہو، جہاں پر مال تقسیم ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. نبی اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار، درہم، روپیے، پیسے، جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے. کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم. نبی اور انبیاء اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور علماء کو نبیوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا وارث بنایا ہے. کس کا وارث بنایا ہے؟ علم کا. اب یہ وارث بن گیا. وارث کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے متعلقین، اپنے ماتحت اور اپنے علاقے کے لوگوں کے اندر اس علم کی اشاعت ہو، اس علم کی تبلیغ ہو، اس علم کے مطابق لوگوں کو عمل کے اوپر ڈالا جائے اس علم کے مطابق. لیکن ہمارا تو اپنا حال یہ ہو گیا کہ ہم علماء سے دور ہو گئے، علماء سے کٹ گئے، علماء سے بدگمان ہو گئے. ہماری اپنی زبان درازیاں شروع ہو گئی، ہماری اپنی زبانیں بڑھ گئی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. بھائیو ہمارا اپنا تعلق علماء سے، آج میں اور آپ اگر علماء سے اپنا تعلق باقی نہ رکھے تو قیامت کی نشانیاں تقریباً جو پوری ہو چکی ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کا اور عوام کا تعلق ٹوٹ چکا ہوگا. ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. ہم دلیر بنیں گے، ہم نڈر بنیں گے، ہم زبان دراز ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کس کے ساتھ میں زبان درازی کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میں زبان درازی کر رہا ہوں. اللہ نے رہبری کرنے کے لیے اور رہنمائی فرمانے کے لیے علماء کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کسی مذہب میں، کسی دھرم میں ایسے علماء فکر مند اور قربانی دینے والے نہیں ہیں جیسے علماء. اللہ پاک نے علماء اس امت کے اندر پیدا فرمائے. اللہ کے نبی کے علماء کو جسے میں تو دیکھا نا آپ نے کہ راتوں کو اٹھنا ہو رہا ہے، رونا ہو رہا ہے، گڑ گڑانا ہو رہا ہے، اللہ سے مانگنا ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے. اور رات میں پورے احوال امت کے اللہ کو سنائے جا رہے ہیں اور دن میں آ کر اس امت کے درمیان میں اللہ کا کام کیا جا رہا ہے. یہ دعوت و تبلیغ، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں اور یہ اصلاح معاشرہ کے پروگرامات، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر فرمایا کرتے تھے. اور ہم کو احساس نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری غفلت کی زندگی. پھر میں اپنی بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ میں مسلمان. تو کون سا مسلمان؟ ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں، میں اکثر بولتا ہوں کہ میرا آپ کا دنیا کے لسٹ کے اندر اور الیکشن کارڈ کی فہرست کے اندر اور دنیاوی کاغذات کے اندر میرا آپ کا نام تو مسلمان ہے. لیکن کیا میں نے اور آپ نے اس کا احساس کیا اور کبھی میں نے اور آپ نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا کیا میرا نام اللہ کی فہرست میں بھی مسلمانوں میں ہے؟ اللہ کی فہرست میں اور اللہ کی فہرست میں مسلمانوں. اب نام کا کچھ نہیں رہا. میں 4 ہفتوں سے اسی پر بیان کر رہا ہوں، نام کے اوپر. کس کے اوپر؟ نام کے اوپر. نام کا کچھ نہیں رہا. لوگ کچھ بھی نام رکھ رہے، کس کے بھی آپ کچھ بھی نام رکھ رہے. ساحل نام ہو گیا عام طور سے ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر. ساحل خان. کون سا خان؟ ساحل خان. بولے تو کیا باڈی بلڈر مسلمان ہے لیکن اس کا اپنا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ساحل نام ہی نہیں ہے ہمارے اپنے درمیان میں. ثانیہ بچیوں کے نام رہتے ہیں نا، ثانیہ لڑکیوں کے نام. کیوں نام رکھا؟ بولے وہ ٹینس کھیلتی اس واسطے. ہماری بچی کا نام ثانیہ. سمیر
ہمارے پاس میں نام ہی نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، شریعت میں کوئی نام نہیں ہے، لیکن رکھ دیے، چل گیا، مسلمانوں میں نام چل گیا ہے سمیر، کوئی نام نہیں۔ تو ناموں کا اب کچھ نہیں رہا، سوچنا یہ ہے کہ اللہ کی فہرست میں میرا نام مسلمانوں میں شمار ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور وہ اسی وقت ہوگا جس وقت میں میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بناتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، آج کا یہ دن آپ لوگوں کے لیے بڑے فخر کا ہے اور بڑی خوشی کا اور مبارک مسعود موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پپلنیر والے ماشاءاللہ میزبان ہیں، اطراف کے دیہاتوں سے لوگ ماشاءاللہ مستورات بھی یہاں پر 3 بجے مسجد سبحانیہ جو آپ کے شہر کے اندر ہے، علاقے کے اندر ہے، وہاں پر مستورات میں 3 بجے سے 2:30 بجے سے بلکہ مستورات میں انشاءاللہ بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ نمازوں کی درستگی، مغرب کی نماز کے بعد میں عمومی پروگرام ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکاتہم ہمارے اپنے شہر سے عزیزم حضرت مفتی سید یونس صاحب قاسمی، مفتی عبدالحفیظ صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ کے درمیان میں آنے والے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے، اتنا بڑا پروگرام ہمارے اپنے شہر میں ہو رہا۔ پروگرام نہیں ہے، پروگرام کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ہو گیا اور ختم ہو گئی بات، ہٹو بچو ختم ہو گیا، ہٹو بچو نہیں رہتا، ختم ہو گئی بات، نہیں، ایک یہ تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، ایک فکر ہے، ایک دھن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے کوئی بات کسی کے دل میں لگ جائے، کوئی بات کسی کے کانوں کے راستے سے دل میں اتر جائے، کسی کی زندگی عمل کے اوپر آ جائے، کوئی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنے غلط کاموں سے توبہ کر کے صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اس نیتوں کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ میں ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں اور کوششیں آپ کے علاقوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کریں، اپنی مستورات کو، ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو اس پروگرام کے اندر اور وہاں پر اس جگہ کے اوپر 2:30 بجے 2:30 بجے پہنچانے کی فکر فرمائیں۔ آپ بھی اثر سے اپنا وقت فارغ کریں اور مسجد سبحانیہ کے اندر اپنے آپ کو بھی پہنچائیں، اپنے دوست احباب میں اس کی دعوت بھی چلائیں، اور ہمارے اپنے شہر کے اندر، ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر کوئی ہمارا اپنا ایمان والا بھائی ایسا نہ رہے جو اس پروگرام کے اندر شرکت نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔